ہماری جو روایتیں ہیں وہ کسی ایک آدمی کے مرنے سے یا دھماکے سے کبھی بھی ہم اپنی روایتوں سے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پلیز انف از انف. ہم شریف لوگ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں عزت کے ساتھ, ہمیں اپنی شرافت کے ساتھ, ہمیں اپنی غریبی کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمیں رہنے دیا جائے. کیونکہ اگر ہم سکون سے نہیں رہے تو بہت سارے لوگ بھی سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں نیندیں نہیں کریں گے. بلاسٹ میں میرے ایک دن میں 9 آدمی مارے گئے, وہ دن بھی ہم نے دیکھے. اس بجٹ کے اندر ہمارے سیاسی مخالفین کو, ہمارے قبائلی مخالفین کو 1 ارب 80 کروڑ کی اسکیمیں دی گئی ہیں کچھی میں. یہی پریکٹس 13 سے لے کے 18 تک اسلم کے دور میں کی گئی تھی. یہ بولان میں جو کرمنلز کی بنیاد ڈالی گئی تھی, 1 ارب 27 کروڑ کا شیئر بنتا تھا, ہر ایک ایم پی اے کو دیا گیا تھا, اور یہی پیسے وہاں پہ کرمنلز کو دیے گئے, کرمنلز کے گینگ بنائے گئے اور ان پہ یہ پیسہ خرچ ہوا. آج وہی پریکٹس دوبارہ ہماری یہ معزز گورنمنٹ میرے ساتھ کر رہی ہے. ہمیں ختم کرنے کے لیے اور اس صوبے کے اندر ایک نئی قبائلی آگ لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز, بہت ہو گیا ہے, بہت ہم نے برداشت کر لیا ہے, اب ہماری حد ہے, اس حد کو آپ لوگ کراس نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مسٹر چیئرمین میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس اہم تحریک التوا پہ بولنے کا موقع دیا گیا ہے, اور سب سے زیادہ میں پورے اپنے ایوان کا شکر گزار ہوں کہ میری تحریک التوا کی انہوں نے حمایت کی ہے. سر, جیسے کہ یہ تحریک ہے, اس کو پڑھا, تصور کی جائے, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ آپ اس کو پہلے پیش تو کریں صدر صاحب, پڑھ کے پیش کریں. اس کو تحریک التوا کو پہلے پڑھ کے پیش کریں. میں اسمبلی قواعد ضوابط کے مجریہ کار 1974 کے قاعدہ نمبر 70 کے تحت ذیل تحریک التوا کا نوٹس دیتا ہوں. تحریک یہ ہے کہ مورخہ 11 مارچ 2023 کو سنی کے علاقے میں میرے بیٹے میر سردار خان رند کے قافلے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں میر سردار خان رند کے محافظ محمد عمر ولد محمد صدیق رند موقع پر شہید ہوا, جبکہ محمد رمضان ولد محمد حیات, محمد حسن ولد بنگل خان شدید زخمی ہوئے. اس طرح 1 سال قبل مورخہ 1 نومبر 2021 کو ایوان برادری کے 3 نوجوانوں کو دن دہاڑے بالاناڑی کے علاقے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا, جس کی وجہ سے کچھی کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. لہذا اسمبلی کی کارروائی روک کر اس اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لایا جائے. تحریک التوا نمبر 1 پیش ہوئی, لہذا اسے ایجنڈے کے آخر میں بحث کے لیے منظور کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہاؤس اجازت دیں, ممبران اجازت دیں, تو سردار صاحب اس کو بحث کے لیے پیش کریں. اجازت ہے آپ لوگ کی؟ سردار صاحب آپ بحث کے لیے اس کو پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر چیئرمین, جیسے کہ آپ ابھی تحریک التوا میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے واضح کی ہے. یہ ایک واقعہ 11 فروری کو پیش آیا ہے, کیونکہ میں اپنے علاقے میں تھا اور اسی دن مجھے آنا تھا, مگر اتفاق سے میں نہیں آ سکا. اس کی جگہ پہ میرے بیٹے نے وہاں پہ ٹریول کیا, اور کوئی 5:15 بجے کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا. اور اس واقعے میں میرے بیٹے کا ایک گارڈ شہید ہوا, 3 بچے بہت شدید زخمی ہوئے, جس میں کسی کے ہاتھ ضائع ہوا, کسی کی آنکھ ضائع ہوئی ہے, اور ان کو وہاں سے ہم نے ٹرانسفر کیا سول ہاسپٹل میں. اور اس کے علاوہ 3-4 اور زخمی ہوئے, جن کو 1-2 دن ٹریٹمنٹ دے کے پھر ان کو فارغ کیا گیا. سر, جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, یہ واقعہ تو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا, اس لیے میرے تو لیے اہم ضرور تھا, مگر اس طرح کے واقعے روز ضلع بولان میں رونما ہو رہے ہیں, اور اس طرح کے واقعات کا یہ تسلسل ہے, اور آخر انہوں نے ہمیں بھی نہیں بخشا, اور میرے بیٹے کو, وہ مجھے اس کا
بنانا چاہتے تھے، ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، اس کی جگہ پہ میرے بیٹے کو اتفاق سے ان کا کانوائے آ رہا تھا، اس کو بنایا گیا۔ سر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ضلع بولان کے لیے، وہاں پہ روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس طرح کا واقعہ وہاں پہ پہلے ایک ڈسٹرکٹ ہمارے سب ڈویژن مچ میں ہوا، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کیا گیا، قتل کیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ جو واقعہ ہوا یہاں پہ بالاناڑی کے اندر، ایوان گوڈ کے اندر 3 آدمی قتل ہوئے، 3 زخمی ہوئے، ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، مگر اس وقت کی صوبائی حکومت نے ایف آئی آر کرنے سے انکار کر دیا، اور قاتل اسی وقت وہاں جن کو نامزد کیا گیا تھا، یہ قتل کا کیس ہے سر، وہ بھی 3 آدمی قتل ہوئے تھے، یہ کوئی فیک ایف آئی آر نہیں تھی، یا یہ ایک پنجاب کی روایتی بھینس چوری اور کٹے چوری کا واقعہ نہیں تھا۔ 2 آدمی شدید زخمی ہوئے، 3 آدمی قتل ہوئے، مگر وہاں کی انتظامیہ کچھ لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے ایف آئی آر تک نہیں کاٹنا چاہتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ نامعلوم ایف آئی آر کاٹی جائے، مجبوراً پھر ہمیں وہاں سے یہاں آ کے آپ کی اسمبلی کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ 10-11 دن تک ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں یہاں اسمبلی کے دروازے پہ بیٹھا رہا، اسی روڈ کے اوپر ہم پروٹیسٹ کرتے رہے، ہم انصاف کے لیے آواز لگاتے رہے۔ ایک طرف ہمارے اسمبلی تھی اور ایک طرف بلوچستان ہائی کورٹ تھی، ہم روڈ پہ بیٹھے تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک اہم شخصیت گزری، اس نے پولیس کو کہا کہ مہربانی کر کے یہ روڈ کلیئر کریں، ہمارے لیے سیکورٹی ہیزرڈ ہے۔ ہم خالی ہاتھ اتنے مسئلے مسائل، اتنی سیکورٹی کے ایشوز کے باوجود روڈوں پہ سردی کے اندر رات کو ٹیمپریچر مائنس ہو جاتا تھا، ہم بیٹھے رہے 11 دن تک۔ پھر اگلے دن اسمبلی کا اجلاس تھا، تو ہمارے کافی یہ دوست یہاں اس وقت موجود بھی ہیں اور کافی موجود بھی ہیں، پھر 10-12 اس وقت کے کیبنٹ کے ممبرز، پارلیمنٹیرینز میرے پاس آئے، ان شہداء کے ورثاء کے پاس آئے، اس یقین دہانی پہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اٹھ جائیں، ہم ایف آئی آر بھی کاٹیں گے اور قاتلوں کو گرفتار بھی کریں گے۔ مگر وہ واقعہ اور آج دن ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہوا۔ قاتلوں کو مواقع فراہم کیے گئے، جس میں سے 2 یا 3 آدمیوں نے آ کے اپنی کورٹ میں بیل بھی کروائی، اور آج یہ ہاؤس گواہ رہے جن کے قتل ہوئے، جن کی ایف آئی آر تھا، مین جس نے ایف آئی آر کاٹی تھی، جس کے سگے کزنز اور اس کے خاندان کے لوگ قتل کیے گئے تھے، آج وہ خوزدار جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آج وہ شخص خوزدار جیل میں پڑا ہے، اس کو تو انصاف نہیں ملا، ہاں قاتلوں کو ضرور انصاف ملا کہ وہاں سے جھوٹی ایف آئی آر خوزدار سے کروا کے، وہاں سے پولیس بھیج کے اسی ہائی کورٹ کے دروازے سے ان کو گرفتار کروایا گیا، اور اس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے وہاں پہ اسی کے قوم کے اپنے بندے کی، جس پہ ایف آئی آر کٹی تھی، کہ اس کو اغوا کروایا گیا۔ ایک موالی چرسی ایک سپاہی ہے جس کو پورا خوزدار جانتا ہے، آج اس کی ضمانت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے لیے 4-4 6-6 یہاں جتنے بھی بڑے لائرز ہیں وہ انگیج کر دیے گئے، گورنمنٹ ان کو مواقع دیتی ہے، گورنمنٹ آگے ان کے کچھی میں ان کے گھروں پہ چاپے لگاتی ہے، اور خوزدار گورنمنٹ کو ہم نے کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کمشنر کو کہا کہ بھائی خدا را آپ انصاف نہیں دے سکتے تو ایک مظلوم کو اس طرح رسوا اور ذلیل کیوں نہ کرو اس کے گھر کے اندر۔ مگر کیونکہ یہاں پہ ترجیحات اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر علیحدہ ہیں، ملک کی ترجیحات علیحدہ ہیں، ہمارے صوبے کی اور ہماری ترجیحات یہاں پہ بالکل علیحدہ ہیں۔ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پرائی زمین پہ، پورے گاؤں پہ کوئی ہزاروں ایکڑ زمین ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ریزسٹ کی، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اب آتا ہے میری طرف، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں جو مجھے یہ سزا دینا چاہتی ہیں۔
مجھے اس طرح کے چیزوں سے خوفزدہ کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ اس کی گواہ ہے۔ پہلی گورنمنٹ تھی جام صاحب کی، آج قدوس کی صاحب کی گورنمنٹ ہے۔ ہمارے علاقے میں باقاعدہ ایک پوری سازش کے تحت پورے ضلع کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، امن فورسز بنائی جا رہی ہیں کرمنلز کی، وہاں پہ لوگوں کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ضلع کے اندر، اور کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوتا۔ جناب جب یہ واقعہ ہوا میں نے اسی وقت ڈپٹی کمشنر کچی سے بات کی، اور میں نے ان کو کہا کہ زیادہ سے زیادہ 2 ٹاور ہیں اس پورے علاقے کے اندر، مہربانی کر کے جیو فینسنگ کروائیں۔ 2 ادارے ہیں یہاں پہ، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری آئی بی ہے جو جیو فینسنگ کرتی ہیں، مگر آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں پڑا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور ہمیں پتہ ہے اس کا کچھ نہیں نکلنا۔ اور میں یہ آپ کو اور بتا دوں، ابھی تک اس واقعے میں ایک قتل ہوا ہے، 2-3 زخمی ہوئے ہیں، اتنا بڑا ہمارا حادثہ ہوا ہے، ایک آدمی کو نہ گرفتار کیا گیا ہے، نہ کسی کو ہاتھ سے ایسے دھکا بھی دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر حملہ تھا۔ جیو فینسنگ ہوگی تو کہتے ہیں کہ چور کے رندات اس کے گھر تک جائیں گے، یہاں تو وہ کہتے ہیں نا چور۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی مثال دی، اس نے کہا سردار صاحب آپ کے مسئلے میں چور اور چوکیدار دونوں ایک ہو گئے۔ میں نے ان بلوچوں کی بھی تاریخ گواہ ہے، میرا پورا کیریئر گواہ ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ وفاداری بھی کی اور اس کے ساتھ بھی رہے، مگر ہم نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ اس دھرتی کے ساتھ ہماری وفاداری مشکوک ہو، بلوچ قوم کے ساتھ، بلوچستان کے رہنے والوں کے ساتھ ہماری وفاداری مشکوک ہو۔ ہاں ہم نے ہمیشہ ایک پازیٹو رول ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بلوچستان کی تاریخ اور یہ اسمبلی گواہ رہے، یہ واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ابتدا ہے۔ وہ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا زیادہ ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرا بیٹا اس حادثے سے بچ گیا یا میں بچ گیا، مگر کل دوبارہ ایک واقعہ ہوا ہے رندلی بازار کے اندر، میرے سسر مرحوم کے گھر کے سامنے ایک اور بلاسٹ کیا گیا ہے، ایک ریموٹ دھماکہ ایک اور کیا گیا ہے، اور وہ ایس ایچ او مچ رند ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں میسج بھیج رہے ہیں۔ اب ہم تو اتنے پزل ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ہم اس کو کس طرح کا میسج سمجھیں، اس کو ہم لیفٹ کا میسج سمجھیں یا رائٹ کا میسج سمجھیں، مگر ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ لیفٹ والے ہوں یا رائٹ والے ہوں، ہماری جو پالیسیز ہیں، ہماری جو روایتیں ہیں، وہ کسی ایک آدمی کے مرنے سے یا دھماکے سے کبھی بھی ہم اپنی روایتوں سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پلیز انف از انف، ہم شریف لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں عزت کے ساتھ، ہمیں اپنی شرافت کے ساتھ، ہمیں اپنی غریبی کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمیں رہنے دیا جائے، کیونکہ اگر ہم سکون سے نہیں رہے تو بہت سارے لوگ بھی سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں نیندیں نہیں کریں گے۔ مگر یہ آج دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے، ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے، ایک چھاپا نہیں پڑا ہے، ایک جگہ پہ کوئی اس کے پیچھے کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ ہم کیا سمجھے اس کے پیچھے کون ہے؟ اور جن کے اوپر میں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے کوئی وہ سیاسی ایف آئی آر نہیں ہے، مجھے پتا تھا، اور بہت سارے جو ادارے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی ہم خاموش رہے، اس لیے
کہ کل وہ نہ کہیں کہ یار دیکھو ایک میسج کے ساتھ اس کی وہ پریشان ہو رہے ہیں. نہیں، ہم نے اس کو بہت بھگتا ہے. پچھلی 13 سے 18 کی جو حکومت تھی اس میں بھی ایسے درجنوں بلاسٹ اور میزائلوں کے ساتھ کوئی دن نہیں تھا. ایک دن میں 22 میزائل شوران پہ فائر کیے گئے. 9 آدمی ہمارے قتل ہوئے, ایف آئی آر تک نہیں کٹی. 9 آدمی کے قتل کی ایف آئی آر نہیں کٹی. بلاسٹ میں میرے ایک دن میں 9 آدمی مارے گئے. وہ دن بھی ہم نے دیکھے. آج یہ میں پورے بلوچستان کو, ایوان کو بتا رہا ہوں, میرا تو خیر ہے کیونکہ میری زندگی اسی طرح سے گزری ہے, اور میں, اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے, مجھے بازو دی ہے, میرا قوم دیا ہے, قبیلہ دیا ہے, میں اس کو فیس بھی کروں گا. مجھے اس چھوٹے پٹاخوں سے, ان دھماکوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا. مگر میں یہ ایوان کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک اور فیز بلوچستان میں لایا جا رہا ہے جس کی ابتدا ہم سے کی گئی ہے. یہ بلوچستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ ایوان گواہ رہے, یہاں کے لوگ گواہ رہے ہیں. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے, یہ بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. ہاں البتہ یہ کہ ابتدا ہم سے شروع ہوئی ہے, مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ صوبہ, یہاں کے رہنے والی 2 قومیں پہلے بھی مظلوم ہیں, پہلے بھی کمزور ہیں, پہلے بھی ناتواں ہیں. کیوں اس گریٹ گیم کا, اس بڑی گیم کا ہمیں حصہ بنانے چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں, ویسے ہی ناتواں ہیں. اگر یہ گیم کھیلنی ہے پاکستان کے ساتھ تو خدا کے واسطے کسی اور صوبوں میں کھیلیں. ہم تو یہ 72 سالوں سے بھگت رہے ہیں, ہم پہ رحم کیا جائے. ہم ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, مگر پھر بھی ہم انسانیت کے حوالے سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ رحم کیا جائے, ہمیں بخشا جائے. یہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر روز یہ صرف بولان میں نہیں ہوگا, یہ پورے بلوچستان میں ہوگا. اور ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی کہ چند مہینوں کے بعد, 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے اگر میں زندہ رہا اس اسمبلی کے اندر, دوبارہ میں نشاندہی کروں گا کہ مارنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مارنے والا مجھے کیوں مار رہا ہے, اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اس کو. آج تک ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے, ایک آدمی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں کچھ, اور ہم قبائلی طریقے سے اٹھ کے اپنا بدلہ لیں. نہیں, ہمارے پاس یہ ایوان ہے, یہ عدالتیں ہیں, پریس ہے, میڈیا ہے. خدا کے واسطے ہمیں چپ رہنے دیا جائے, ہمارا منہ بند رہنے دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں بولنا بھی پڑے اور پھر پورے دنیا کو یہ بتانا پڑے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا, کون اور کون سی قوتیں اور طاقتیں ہیں. جناب, میں نے آپ کی سیکرٹری صاحب کو کچھ ڈاکومنٹس دیے ہیں, یہ ٹیبل ہوئے. جناب میرے رفقا کو یہ ٹیبل کریں. سیکرٹری صاحب سر, یہ آپ کہیں گے کہ یہ اب میں سیاسی بنیادوں پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں, یا میں اپنے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے یا ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہاؤس, یہ جو ہمارے لوگ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جب بھی اٹھتے تھے ایک ہی فریاد ہوتی تھی کہ کیا نام ہے جام کا, جام کمال غیر منتخب لوگوں کو نواز رہا ہے, ان کو فنڈ دے رہا ہے. میں آج اسی ایوان میں ان سے پوچھتا ہوں جو اپوزیشن میں آج سو کال اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا میں نے پروف کیا. یہ دیکھیں,
ہر ایک دوست کے خدمت میں نے عرض کی ہے، یہ دیکھ لیں اپنے سامنے. اس بجٹ کے اندر ہمارے سیاسی مخالفین کو، ہمارے قبائلی مخالفین کو 1,80,00,000,000 کی اسکیمیں دی گئی کچھی میں. یہی پریکٹس 13 سے لے کے 18 تک اسلم کے دور میں کی گئی تھی. یہ بولان میں جو کرمنلز کی بنیاد ڈالی گئی تھی، 1,27,00,000,000 کا شیئر بنتا تھا، ہر ایک ایم پی اے کو دیا گیا تھا، اور یہی پیسے وہاں پہ کرمنلز کو دیے گئے، کرمنلز کے گینگ بنائے گئے اور ان پہ یہ پیسہ خرچ ہوا. آج وہی پریکٹس دوبارہ ہماری یہ معزز گورنمنٹ میرے ساتھ کر رہی ہے. 1,08,00,000,000. ابھی آپ چھوڑ دیں، 2 دن پہلے پی ایچ ای کے 6 کروڑ آئے ہیں، اور ابھی باقاعدہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ولیجز کے اندر، انہوں نے کہا جی وہ کوئی ولیج ہی نہیں ہے، وہاں کوئی گاؤں نہیں ہے، وہاں انڈیویجول کی کسی کا اگر کوئی گھر ہے تو ہم اس کو کیسے گاؤں ڈکلیئر کریں. سی ایم ہاؤس سے کال جاتی ہے کہ آپ اس کو اپلوڈ کریں، ان کو ٹینڈر کریں. میں اپنے محترم دوست قدوس بزنجو سے پوچھتا ہوں کہ جناب، پوری بلوچستان کی بیوروکریسی ختم ہو گئی، فیڈرل سے آئے ہوئے آفیسرز ختم ہو گئے، آپ نے دوبارہ ایک پرنسپل سیکرٹری ایسے کو لگایا ہے جو جیل میں رہا ہے، جس پہ کرپشن کے چارجز تھے، اربوں روپے کے چارجز تھے اس کے اوپر. آج دوبارہ اس کو پرنسپل سیکرٹری لگا کے کس مقصد کے لیے لگایا گیا ہے؟ کیوں لگایا گیا ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر ہمارے پاس کوئی آنےسٹ، کوئی ذمہ دار، کوئی بندہ نہیں لگایا گیا ہے؟ ایسے لوگوں کو یہاں لا کے باقاعدہ سرمایہ کاری ان پہ کی جا رہی ہے، ہمیں ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے، اور اس صوبے کے اندر ایک نئی قبائلی آگ لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز، بہت ہو گیا ہے، بہت ہم نے برداشت کر لیا ہے، اب ہماری حد ہے، اس حد کو آپ لوگ کراس نہ کریں. آپ لوگ اس دن، کل شاید بلاول بھٹو نے اسمبلی کے اندر اسپیچ کی ہے کہ آپ لوگ نئے ایکسپیرینس کرتے ہیں، نئے آپ لوگ جو ہے تجربات کرتے ہیں. ایسے ہی بلوچستان جو ہے وہ ہماری بہت بڑی لیبارٹری ہے تجربات کے لیے. ایسا نہ ہو کہ جو آج نئے تجربات کرنے جا رہے ہیں وہ عمران خان کا ایک نیا ایپیسوڈ ہو، کیونکہ ہر روز آپ کے جو یہ نئے تجربے ہیں، نئے لوگ ہیں، آپ ہر اس شخص کو جو ایک سیاسی طور پہ، قبائلی طور پہ مستحکم ہے، آپ اس کے گھر کے اندر آگ لگانا چاہتے ہیں، وہاں سیاسی ڈسبیلنس کرنا چاہتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ہاؤس کے تھرو اور اس حکومت کے کہ جن کو نامزد کیا گیا ہے اور جن کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے، مہربانی کرے ہمارے قاتلوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. اور اس طرح کے یہ جو صوبائی حکومت بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہی ہے، میں قدوس صاحب کو کہوں گا کہ قدوس صاحب آپ بھی ذمہ دار ہیں. یہ اربوں روپے دے کے جو آپ اس وقت صوبے کے اندر کر رہے ہیں، یہ آپ کو حق نہیں دیتا ہے. ہم آپ کے الائز تھے اور آپ ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. ہم اس کے عادی ہیں، ہم برداشت کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس ایوان کا جنہوں نے مجھے سنا اور آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. شکریہ. جی واپس آتے ہیں قرارداد کی طرف. جناب ثنا بلوچ صاحب، اب اپنی قرارداد نمبر 166